أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوں گے۔ خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یعنی جن کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا، تو انہوں نے اپنے جانوں کا ہی نقصان کیا کہ وہ لازوال نعمتوں کے گھر جنت سے محروم ہو جائیں گے اور جہنم کے درکات میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان منکروں پر اچانک قیامت آئے گی اور یہ اپنی ذلت و رسوائی کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں اس پر بہت ندامت ہے جو ہم نے دنیا میں قیامت کو ماننے میں کوتاہی کی اور اس دن پر ایمان لا کر اس کے لیے تیاری نہ کی اور نیک اعمال کرنے سے دور رہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح، بھیانک اور بدبو دار صورت آئے گی اور کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں، تو کافر سے کہے گی کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار ہو رہا تھا اور آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا، پھر وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کافر کا تو یہ حال ہوگا کہ جب کہ دنیا میں کیے گئے برے اعمال مسلمان کے لیے اخروی خسارے کا سبب بن سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے اور وہ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاکت اور تباہی مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا، دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہے ہوں گے اور چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، اس نے تو ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ صندوق والا یہ جواب دے گا میں اس حال میں مرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ یعنی قرض تھا۔ پھر اپنی انتڑیاں کھینچنے والے کے متعلق کہیں گے اس بدبخت شخص کا کیا معاملہ کیسا ہے کہ جس نے ہماری تکلیف کو اور بڑھا دیا، تو وہ جواب دے گا میں کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر جس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہی ہوں گی اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس بد نصیب کا کیا معاملہ کیا ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا۔ وہ کہے گا میں بد نصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جماع کی باتوں سے۔ پھر جو شخص اپنا گوشت کھا رہا ہوگا اس کے متعلق جہنمی کہیں گے اس مردود کو کیا ہوا جس نے ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا، تو وہ جواب دے گا کہ میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا اور چگلی کرتا تھا۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے جسے بقا نہیں، بہت جلد گزر جاتی ہے، جبکہ نیکیاں اور طاعتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں۔ لہذا انبیاء صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے۔ غرضی کا غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، چنانچہ کیمیاء سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کا دنیوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ کشتی میں سوار ہو اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی۔ لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے۔ ملاح نے اعلان کیا کہ یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہذا وقت ضائع کیے بغیر صرف طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلد واپس پلٹے۔ جزیرے میں اترنے کے بعد لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ جزیرے میں سیر و سیاحت اور اس کے عجائبات دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنا یاد ہی نہ رہا، حتیٰ کہ وہیں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اور درندوں کی غذا بن گئے۔ نمبر 2، عقل مند لوگ اپنی حاجت سے جلد فارغ ہو کر کشتی میں اپنی من پسند جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ نمبر 3، کچھ لوگ جزیرے کے انوار و عجیب و غریب قسم کے پھولوں، گنچوں، شگوفوں، وہاں کے پرندوں کے اچھے نغمات سننے اور وہاں کے قیمتی پتھروں کو دیکھنے کو رہ گئے، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے صرف دیکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں سے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں مزید جگہ تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے تو مجبوراً انہیں سر پر اٹھانا پڑا۔ ابھی 2 دن گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت میں تبدیلی شروع ہو گئی اور خوشبو کے بجائے اب بدبو آنے لگی۔ اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ بھی نہ تھی کہ نادم پریشان اس طرح اپنے سروں پر اٹھانے پر مجبور تھے۔ پہلے گروہ کی مثال کفار و مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر دنیا کے سپرد کر دیا اور اس کے ہو کر ہی رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اور یوم آخرت کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ دوسرا گروہ ان عقل مندوں کا تھا جسے مومنین سے تعبیر کیا گیا، وہ طہارت سے فارغ ہوتے ہی کشتی میں سوار ہوئے اور عمدہ سیٹوں کو پا لیا، یعنی جنت کے مستحق ہوئے۔ تیسرے گروہ کی مثال خطا کاروں کی ہے کہ انہوں نے ایمان کو تو محفوظ رکھا مگر دنیا میں ملوث ہونے سے بچ نہ سکے۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ قَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اخنس بن شریک اور ابو جہل کی آپس میں ملاقات ہوئی تو اخنس نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، کفار ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، یہ تنہائی کی جگہ ہے اور یہاں
کوئی ایسا نہیں جو میری اور تیری بات پر مطالعہ ہو سکے۔ اب مجھے ٹھیک بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پر نہیں آیا، مگر یہ بات ہے کہ یہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اجداد میں سے ایک بزرگ ہے کی اولاد ہیں، اور حج اور خانہ کعبہ کے متعلق تو سارے اعداد انہیں حاصل ہی ہیں۔ اب نبوت بھی انہی میں ہو جائے تو باقی قریشیوں کے لیے اعزاز کیا رہ گیا؟ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے سرور علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں کیونکہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتقاد رکھتی ہے، اس لیے پوشیدہ طور پر یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، البتہ حسد اور عناد کی وجہ سے یہ ظالم لوگ اعلانیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تکذیب آیت الہیہ کی تکذیب ہے اور تکذیب کرنے والے ظالم ہیں، یعنی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی تسلی کے لیے فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور تکذیب کرنے والے ہلاک کیے گئے۔ لہذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی صبر کریں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ رسولوں کی نصرت اور ان کی تکذیب کرنے والوں کو ہلاک ہونا اس نے جس وقت مقدر فرمایا اس وقت ضرور ہوگا، اور بے شک تمہارے دل کے سکون کے لیے تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کفار سے کیسی ایذائیں پہنچ۔ یہ پیش نظر رکھ کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل مطمئن رکھیں۔ اس آیت میں مبلغین کے لیے بھی تسلی ہے کہ اگر انہیں راہ تبلیغ میں مشقتیں پیش آئیں تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تکالیف کو یاد کر کے صبر اختیار کریں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاق گزرتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اے سننے والے ہرگز بے خبر نہ بن۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر تم پر شاق گزرتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی
کہ سب لوگ اسلام لے آئیں، جو اسلام سے محروم رہتے ہیں ان کی محرومی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق رہتی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور تکلیف سے بچانے کے لیے اس انداز میں فرمایا گیا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے ایمان لانے کی طرف سے امید منقطع فرما لیں اور یوں رنج و غم سے نجات پائے۔ چنانچہ اس پر جو فرمایا گیا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کافروں کا منہ پھیرنا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ رحمت اور شفقت کی وجہ سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرتا ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کی خاطر زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کافروں کے پاس ان کی کوئی مطلوبہ نشانی لا سکتے ہیں تو لا کر دیکھ لیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم و رضا کے مقام پر رہ کر اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ انما يستجيب الذين يسمعون، صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو توجہ اور غور و فکر کے ساتھ دل لگا کر سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، جبکہ یہ کفار تو مردہ دل ہے، یہ کیا مانیں گے؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان دل کے مردوں کو اٹھائے گا اور پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا، اور یہ اپنے اعمال کی جزا پائیں گے۔ واعظ اور نصیحت کا اثر بھی تبھی ہوتا ہے جب آدمی ماننے اور عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے، ورنہ بے توجہی سے سننے کا نتیجہ عام طور پر کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، اور کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نہیں اترتی؟ تم فرما دو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کفار مکہ نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کے جواب میں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے علم ہیں کہ اگر کوئی نشانی اتار دی تو نہ ماننے کی صورت میں فوری طور پر ہلاک کر دیے جائیں گے۔ کفار کی گمراہی اور ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کثیر آیات و معجزات جو انہوں نے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدے کیے تھے ان پر قناعت نہ کی اور سب مکر گئے، اور ایسی نشانی طلب کرنے لگے جس کے ساتھ عذاب الہی ہو، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا رب اگر یہ حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر انہیں فرمایا گیا کہ یہ جاہل ہیں اور جانتے نہیں کہ اس طرح کی نشانی کا اتارنا ان کے لیے اور ان کے لیے بلاوا مصیبت ہے کہ انکار کرتے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے، اور اپنی موت خود اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں۔ ان معجزات کا نہ اتارنا بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے تھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں، اور نہیں اپنے پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ہے، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کو کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ پھر یہ اپنے رب کی طرف سے اٹھائے جائیں گے۔ اِلَىٰ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں، یعنی تم جاندار، خواہ وہ چوپائے ہوں یا درندے یا پرندے، سب تمہاری طرح امتیں ہیں۔ یہ مماثلت تمام اعتبار سے نہیں بلکہ بعض اعتبار سے ہے، اور ان وجوہ کا بیان میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ حیوانات تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اسے واحد اور یکتا جانتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں، بعض نے کہا وہ انسان کی طرح باہمی الفت رکھتے ہیں اور دوسرے سے سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ روزی طلب کرنے، ہلاکت سے بچنے، نرمادہ کی امتیاز رکھنے میں تمہاری مثل ہیں۔ بعض نے کہا کہ پیدا ہونے، مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں تمہاری مثل ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی، یعنی جملہ علوم اور تمام ما کان و ما یکون کا اس میں بیان، اور جمیع اشیاء کا علم اس میں ہے۔ اس کتاب سے قرآن کریم مراد ہے یا لوح محفوظ۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی ثابت ہوا، کیونکہ سارے علوم لوح محفوظ یا قرآن میں ہے، اور یہ کتاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم میں ہے۔ ثم الى ربهم يحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے۔ تمام انسان، جانور، پرندے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ انسان تو جنت یا جہنم میں جائیں گے، جبکہ جانور، پرندوں کا حساب ہوگا، اس کے بعد وہ خاک کر دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کا بھی حساب ہوگا۔ بعض احادیث میں بھی یہ بات کی گئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق پر سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن زمین کھینچ کر چمڑے کی طرح دراز ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں، جنوں، چوپائیوں اور وحشی جانوروں، الغرض تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی جانوروں کے درمیان بھی قصاص رکھے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر انہیں کہا جائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ثم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی وہ بہرے اور گونگے ہیں، کیونکہ حق ماننا اور حق بولنا انہیں میسر نہیں، اور وہ جہالت، حیرت اور کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے اور اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے، اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبت ہٹا دے جس کی طرف تم اسے پکارو گے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ قل، تو فرما، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرمائیں کہ بھلا بتاؤ اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اور جن کو دنیا میں معبود مانتے تھے ان سے حاجت روائی چاہو گے؟ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں معاذ اللہ بت معبود ہیں سچے ہو تو اس وقت انہیں پکارو، مگر ایسا نہ کرو گے بلکہ تم ہولناکیوں اور تکلیفوں میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارو گے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تم سے وہ مصیبت ہٹا دے جس کو دور کرنے کی طرف تم اس سے پکارو گے، اور اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور نہ کرے، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاؤ گے جنہیں تم اللہ کریم کا شریک قرار دیتے ہو، اور جنہیں اپنے اعتقاد باطلہ میں تم معبود جانتے تھے ان کی طرف التفات نہ کرو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔